یہ ایک رویا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے اس کی مثال کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دوزخ ہے، اس کے اوپر ایک پل ڈال دیا گیا ہے اور وہ تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے اور بال سے زیادہ باریک بھی، اور آپ کو اس پر گزرنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے جو ایک رویا میں سمجھائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تمثیل کا نتیجہ قیامت میں نکلے۔ جب ہم وہاں اٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی پل سے گزر کے آئے، اور پتہ بھی چل جائے گا کون گر گئے، کس کو آنکڑوں نے پکڑ کے اندر ڈال لیا، اور کون اس سے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکل گئے۔ تو یہ اصل میں اس تمثیل کا بیان ہے، یہ واقعے کا بیان نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز اینڈ ویورز، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک پل صراط کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے غامدی صاحب کی ویڈیو کو دیکھا جس میں وہ پل صراط کو فقط ایک افسانہ سا قرار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اصل میں یہی پل صراط ہے، اس میں جو مشکلات ہیں اسی کو بیان کیا گیا کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کی مستند کتابیں اتھینٹیکلی طور پہ جو پروف کرتی ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ حق ہے۔ بڑا واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ والحوض حق، حوض کوثر حق ہے، والصراط حق، پل صراط سے گزرنا یہ بالکل حق ہے۔ یہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی روایات، کئی احادیث مبارکہ اس ٹاپک کے اوپر موجود ہیں کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر مبارک کیا ہے۔ جس طرح کہ حضرت مولا علی قاری مکی حنفی مرکات شرح المشکات کے اندر حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کو لے کے آئے۔ علامہ ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی علیہ الرحمہ آپ بھی الصواعق المحرقہ کے اندر اس کو لے کے آئے۔ دیگر محدثین نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیق، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ ذکر مبارک ملتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے، من بطنان العرش نادا مناد من بطنان العرش، ایک فرشتہ عرش کے بالکل نیچے سے آواز لگائے گا، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے میدان محشر کے اندر آنے والوں اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، لأن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمر علی الصراط وہی تمر کمر البرق، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہاں سے گزر کے پل صراط سے جنت کی طرف جانا ہے، اور وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی۔ روایات کے اندر یہ بھی ذکر موجود ہے، وَهِيَ تَمَرُّ مَعَ 70,000 حورا، وہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے اندر وہاں سے گزر جائیں گی۔ تو یہ پل صراط کا گزرنا بالکل برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ شک و شبہ کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ پل صراط برحق ہے۔ پل صراط کے اوپر سے گھوڑے کسی رفتار کے ساتھ گزرنے کا ذکر ہے، بجلی کسی رفتار کے ساتھ گزرنے کا ذکر ہے، اس سے کم رفتار کا بھی ذکر ہے۔ بعض بندے وہاں پہ چھلنی ہو کے جسم ان کے چھلنی ہو جائیں گے، اس انداز سے بھی گزریں گے۔ تو جو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے۔ یہ حقیقتاً قیامت کے دن کا عمل ہوگا۔ اس دنیا کو بھی مشکلات کو ٹھیک ہے ایک معنی میں کہا جا سکتا ہے، لیکن پل صراط کا انکار کر دیا جائے اور دنیا کو کہہ دیا جائے کہ بس یہی پل صراط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ غامدی صاحب کو سوچنا ہوگا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا پڑے گی۔ اللہ سبحانہ قدوس جل وعلا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پل صراط کی عظمت کو پہچان کے اس کے اوپر گزرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔